أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بلى هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس حسین سے موقع پر اور انتہائی عظیم دن کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں ابتدا میں ناظرین گزارش کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی نوجوان طبقہ اس وقت ہمیں سن رہا ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ہمارے ساتھ آج آپ لازمی انگیج رہیں، کیونکہ آج بات ایک ایسے عظیم ترین دن کے بارے میں ہونے والی ہے ناظرین، جس کے بارے میں سننا، سمجھنا، اس دن کو جاننا، اس کی اہمیت کو محسوس کرنا اور یہ سمجھنا کہ آگے ہمیں کرنا کیا، یہ بہت ضروری ہے کہ آج کا دن مسلمانوں کی طاقت کی پہچان ہے۔ آج کا دن مسلمانوں کے لیے ناظرین، ایمان والوں کے لیے خاص طور پہ ایمان کی شان ہے۔ آج کا دن توکلت علی اللہ کی جان ہے۔ آج کا دن مسلمانوں پر اللہ کا احسان ہے، کیونکہ آج یوم الفرقان ہے۔ یوم الفرقان ناظرین، جہاں حق اور باطل کا فرق مکمل طور پہ واضح ہو چکا تھا۔ وہ دن ناظرین جب مسلمان اپنی بے سر و سامانی میں آزمائے گئے، اور وہ دن جب 313 غلاموں کے سامنے 1000 کفار لائے گئے، وہ دن جب چاروں طرف سے دشمنان اسلام بھرپور طاقت و قوت کے ساتھ بلائے گئے، جو اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر بے انتہا نازا تھے، یعنی جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آئے تھے، وہ دن جب ناظرین ایک طرف لوہے میں ڈھکے ہوئے، طاقت اور قوت کے نشے میں بدمست، غرور و تکبر کے سمندر میں غرق 1000 قریشی سرداروں، پہلوانوں اور نامور بہادروں کا لشکر تھا، اور جو اپنی طاقت پر، اپنے جدید اسلحے پر، اپنی عیاشیوں پر بے انتہا نازا تھے، یعنی تمام تر طاقت کا اور قوت کا سامان کر کے نکلے تھے، اور دوسری طرف ناظرین، دوسری طرف صرف اور صرف محمدی دیوانے تھے۔ کیا شاندار منظر تھا ناظرین کہ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے، اور دوسری طرف حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کا علم لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ غریب، انتہائی غریب طبقہ ناظرین، جو کہ مکمل طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ مفلسی کے عالم میں تھا، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ عجیب و غریب منظرنامہ تھا ناظرین کہ چشم فلک نے اس سے پہلے یہ منظر نہ کبھی دیکھا تھا، نہ کبھی دیکھے گی، کہ عشق اپنے عروج پر ہے، شوق شہادت اپنے جوبن پر ہے، ہر صحابی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کو تیار ہے، اپنا سب کچھ محبوب کے قدموں پر نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ناظرین کہ پہلے میری باری آئے اور میں جام شہادت کو نوش کر لوں، یعنی نہ مال کی فکر ہے، نہ اسباب کی فکر ہے، نہ جان کی فکر ہے، نہ ماں باپ کی فکر ہے، نہ بیوی بچوں کی فکر ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یعنی عالم یہ تھا ناظرین کہ تاریخ نے ایسا منظر نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا، نہ اس سے پہلے اس کے بعد کبھی دیکھے گی، کہ تاریخ ایسی دیوانگی دیکھ رہی تھی ناظرین کہ جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کو تیار تھے۔ دشمن کی طاقت کئی گنا زیادہ ہے، مگر یہاں 313 ایمان کی شمع روشن ہیں، جن کی کیفیت یہ ناظرین کہ ان کے پاس صرف اور صرف 2 گھوڑے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے گا کہ سامنے 1000 کا لشکر ہے، اور یہاں معاملہ کیا ہے، صرف 2 گھوڑے ہیں، 60 زرے ہیں، 80 اونٹ ہیں، ٹوٹی ہوئی کمانیں ہیں، شکستہ تیر ہیں، چند پرانی تلواریں ہیں، اکثر کے لباس پھٹے پرانے ہیں، مگر ایمان کی طاقت کی ڈھال لیے، اللہ پر توکل کی تلوار تھامے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی کمان سے دشمن پر نشانہ لگاتے تھے، اور پھر آسمان والوں سے ناظرین رہا ہی نہ گیا، کیونکہ ظاہر منظر ہی ایسا تھا، ایک عجیب منظر تھا کہ جہاں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اپنا سب کچھ لٹا رہے تھے، تو آسمان والے پھر کیسے خاموش رہتے کہ جبرائیل امی بھی زرد امامت سجائے 5000 فرشتوں کی فوج کے ساتھ میدان بدر میں اتر آئے۔ پھر جذبہ ایمانی کیسا منظر، حسین منظر پیش کر رہا ہے ناظرین کہ جب دنیا کے سب سے عظیم ترین کمانڈر نے جب مجلس شورا بلائی، تو ایک طرف حضرت مقداد بن اسود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کے سمندر میں ڈوب کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے حضور وہ بات نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ آپ اور آپ کا پروردگار دونوں جائیں اور قوم جبارین سے لڑیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں طرف سے، آپ کے بائیں طرف سے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے دشمن کے ساتھ لڑیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق پکار اٹھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سمندر میں بھی کود جانا پڑے تو کود جائیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ یعنی عالم یہ تھا ناظرین، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ یعنی عالم یہ تھا ناظرین کہ یہ مارکہ عام مارکہ نہ تھا، بلکہ اسلام کی بنیاد تھا۔ یہ حق و باطل، کفر و اسلام، نور و ظلمت، نیکی و بدی اور خیر و شر کا بنیادی طور پہ مارکہ تھا۔ آج کائنات کے مالک و مختار کی کیفیت بھی بڑی عجیب و غریب ہے صاحب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت خشوع و خضوع کی کیفیت طاری ہے۔ زبان اقدس سے جملے ادا ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اپنا اقرار پورا فرما۔ اے اللہ، اگر تیری مرضی یہی ہے تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، مد مقابل آ چکی ہیں۔ کن کی کنجیوں کے مالک کے دستے مبارک ایک بار پھر آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے میرے اللہ، یہ قریش کے لوگ بڑے غرور اور فخر کے ساتھ پیغمبر سے لڑنے اور جھٹلانے کو آ رہے ہیں۔ اپنی مدد بھیج جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس بے قراری پر ناظرین یہ جو جملے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیے، ایک عجیب بے قراری کی کیفیت تمام صحابہ میں پیدا ہو چکی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، پکار اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ آج کا دن اللہ اپنے محبوب سے کیے گئے وعدے کی ایفا کا دن ہے اور یقیناً اس کو وہ پورا کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ وہ دن تھا جس دن اسلام کی ناموس کی حفاظت کی گئی۔ مجھے کہنے دیجئے، یہ وہ دن تھا ناظرین جس دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی گئی۔ یہ وہ دن تھا ناظرین جس دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس کی حفاظت کا دن تھا۔ ناظرین، آپ کو منظرنامہ یاد ہے کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر اوجڑی رکھی گئی تھی، کعبے میں جس وقت سرکار علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، اس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے دیکھ رہے تھے اور کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن دعا کرتے تھے، قسم کھاتے تھے، کاش میں ان کے خلاف کچھ کر سکوں۔ آج ان کی ناموس کا دن ہے ناظرین، ان کی ناموس کی محافظت کا دن ہے۔ آج کے دن قدرت نے اپنے محبوب کے لیے فرشتوں کو ریڈ الرٹ کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس ناظرین وہ ریڈ زون ہے۔ سن لیجئے مجھ سے یہ جملہ، جو آج خاموش بیٹھے ہیں نا گیل فیلڈر کی ٹویٹس کے اوپر اور سرکار علیہ السلام کی گستاخی پہ کچھ بولتے نہیں ہیں۔ وزارتیں تو مل گئی نا، حلف بھی اٹھا لیے، سب کچھ کر لیا، ساری کابینہ بن گئی ہے، کیا اب بھی زبان سے جملے نہیں نکلیں گے؟ کیا اب بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ کیا اب بھی ہم سرکار علیہ السلام کی ناموس پہ بات نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی ہم اپنی ایمان کی اور عشق کی جو حدت ہے اس کو باہر نہیں لائیں گے؟ کیا اب بھی ہماری زبانیں نہیں کھلیں گی؟ وزارت خارجہ کا یا دفتر خارجہ کا ایک اسٹیٹمنٹ سویڈن کے حوالے سے آ گیا، کیا ایک اسٹیٹمنٹ ناموس رسالت پہ نہیں آنا چاہیے تھا؟ آنا چاہیے تھا، لیکن بات وہ یہ، وہ عشق کی حدت کہاں سے لائے جو صحابہ میں موجود تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے اور ان کا یہ ایمان تھا کہ ناموس رسالت ہی دراصل وہ ریڈ زون ہے جس میں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو آج ناظرین ریڈ زون کی یوں سمجھ لیجئے کہ لکیر کھینچنے کا دن ہے کہ آج امت کے اس فرعون کو، ابو جہل کو واصل جہنم کرنے کا دن ہے جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آج حق اور باطل کے فرق کا دن ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں وہ یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ میرے بائیں جانب موجود ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب، بدر ہی کی نسبت سے بدر الزماں ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز اسکالر ہیں اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب موجود ہیں۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں، آپ ہسٹورین ہیں اور کمال گفتگو کرتے ہیں، جناب پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب موجود ہیں، اور میرے دائیں ہی جانب موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز شناخہ جناب محمد ریحان روفی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ میرے دائیں ہی جانب موجود ہیں ماہر غذائیات محترمہ سارہ فاروقی صاحبہ، اور میرے دائیں جانب بھی آپ کا کچن موجود ہے
جناب محترمہ عائشہ خالد صاحبہ بھی موجود ہیں. آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. تو آغاز کرتے ہیں. پہلے تو آپ ذرا کچن کے بارے میں بتائیے, کیونکہ آج ظاہر ہے کچھ جذباتی قسم کی گفتگو ہونے والی ہے, آج بڑے ایموشنز عجیب ہوئے ہیں, تو پہلے ہم نے کہا ذرا یہ لائٹر موڈ پہ بات ہو جائے ساری. ضرور سر. سر آج میں بنا رہی ہوں ملائی پراٹھا رول. اس کے ساتھ میں بناؤں گی دہی پھلکی ود املی چٹنی, کھٹی میٹھی چٹنی بنائیں گے. اور ڈرنک میں ہم بنائیں گے بلو لگون موکٹیل. کیا بنائیں گے؟ بلو لگون موکٹیل. اچھا سر ملائی پراٹھا. سنوے لگون تو سنا تھا ہم نے, یہ بلو لگون کوکٹیل کیا ہے یہ؟ موکٹیل سر. اچھا موکٹیل ہے. اچھا موکٹیل ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے. سر ملائی پراٹھا رول کے لیے میں نے آدھا کلو چکن کو ہاف کپ کریم اور ہاف کپ دہی, بھنا ہوا زیرہ, دھنیا, نمک اور سبز مرچ کے ساتھ اور تھوڑا سی الائچی پاؤڈر کے ساتھ میرینیٹ کر کے رکھ دیا. اس کو میں ہلکی آنچ پہ 1 ٹیبل اسپون آئل کے ساتھ کوک کروں گی. اور اس کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ تھوڑا سا سیلڈ بنایا, جس میں نے پیاز, ٹماٹر, تھوڑا سا آئس برگ اور تھوڑا سا منٹ لیوز لیے ہیں, پودینے کے پتے. پراٹھے بناؤں گی. پراٹھے کے لیے آپ فروزن بھی یوز کر سکتے ہیں اور خود بھی بنا سکتے ہیں. جو گھر میں ہم عام آٹا یوز کریں یا اس کا بنا سکتے ہیں, یا آپ میدے کے بنا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں بناؤں گی گارلک مایو. گارلک مایو کے لیے میں نے 1 کپ جو ہے وہ مائونیز لیا, اس میں 1 ٹی اسپون گارلک ڈالوں گی, تھوڑا سا سالٹ پیپر ڈالوں گی, چکن کو دھوئیں کا جو ہے وہ دم دوں گی, اور اس کے بعد اس کو سیلڈ اور پراٹھے کے ساتھ ریپ کر دوں گی. تو یہ ہمارا ہو جائے گا ملائی پراٹھا رول. سر جو دوسری ریسیپی ہے دہی پھلکی کے لیے, میں نے پھلکیوں کے لیے سب سے پہلے 1 کپ بیسن کے اندر آدھا کپ میدا, 1 چٹکی سوڈا, نمک, کالی مرچ, تھوڑی سی لال مرچ اور بھنا ہوا زیرہ ڈال کے اس کو اچھے سے پھینٹ لیا. اور اب میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اپنے آئل میں. اور دہی کے اندر میں نے کیا کیا کہ میں نے سر دہی کے اندر میں نے 1 لیٹر دہی لی. اس کے اندر میں نے تھوڑا سا بھنا ہوا زیرہ, چاٹ مسالہ, نمک, کالی مرچ اور تھوڑا سا پودینہ ڈال کے اس کو بیٹ کروں گی اور ٹھنڈا کر لوں گی. پھلکیوں کو پانی میں تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے بھگو دوں گی جب وہ فرائی ہو جائیں گی. اور اس میں میں ڈالوں گی املی کی چٹنی, جس میں نے 1 کپ املی کا پلپ, 3/4 کپ شوگر, بھنا ہوا زیرہ, نمک, مرچ اور کشمش. اس کو میں پکا رہی ہوں تاکہ وہ اچھی سی ریڈی ہو جائے. اور جو موکٹیل ہے ہمارا, اس کے لیے میں نے لیا تقریباً 2 سے 3. موکٹیل تو ہم نے سنا تھا, موکٹیل کیا ہوتا ہے جی سر, یہ موکٹیل اس میں اسپیشلٹی ہے کہ اس میں جنجر بھی جائے گا. تو وہ کافی ساری چیزوں کا جو ہم لوگ مکسر کریں گے نا, یہ موکٹیل کہلائے گا. اس کے لیے میں نے 2 سے 3 لیمو لیے, آدھا کپ پودینہ لوں گی, آدھا کپ نمک لوں گی, کٹی ہوئی ادرک ہے تھوڑی سی, وہ میں اس میں ڈالوں گی, بلو سیرپ ڈالوں گی, سوڈا اور برف. اور اس کو ہم گرائنڈ نہیں کریں گے, بس اس کو ہم گلاس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈالتے جائیں گے. واہ واہ. مطلب میں ناظرین میں نے کچھ نہیں کیا, آپ یقین مانیے. اور یہ مجھ سے کوئی میری بہنیں شکوہ نہ کریں, مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک فساد یہ کروائیں گی گھروں کے اندر, جس طرح کی چیزیں بنا رہی ہوتی ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات افطار کا حسین سا موقع ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمانان موجود ہیں. اچھا, جو ڈرپوک لوگ ہیں ناظرین, جو تھوڑے سے کمزور ہیں یا جو مصلحت پسند ہیں, وہ تو آج ٹیلی ویژن کے سامنے سے ہٹ جائیں. ان کا تو یہ پروگرام آج ہے ہی نہیں نا. آج تو یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جن کے اندر ایمان کی شمع ایک لا کی صورت میں موجود ہے, جل رہی ہے. وہ اس کو مزید فروزاں کرنا چاہتے ہیں, جو اس کو مزید تابناک کرنا چاہتے ہیں. آج یہ پروگرام ان کے لیے, خیال رکھیں, مصلحت پسندوں کا, مفاد پرستوں کا, خود غرضوں کا یہ پروگرام نہیں ہے. آج ان کا پروگرام ہے جو دین کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور دین کے لیے جو ہے مر مٹنا چاہتے ہیں, یا اس کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں. آغاز کرتے ہیں. ذرا بتائیے سب سے پہلے عرفان یوسف صاحب کہ یہ جو غزوہ بدر کا پورا مارکا ہے, اس کے پیچھے کچھ اسباب ہیں, کچھ حالات ہیں, کیا ہوا تھا؟ پہلے ذرا تاریخی پس منظر پہ لے کے جائیے. بہت بہت شکریہ. غزوہ بدر جو ہے یہ عالم اسلام کی مثالی جنگ ہے. یہ ہر دور میں ایک یوم الفرقان رہے گا, اور اس کے مختلف اسباب تھے, مگر جن کو 2 لفظوں میں ڈھالا جا سکتا ہے وہ یہ ہیں
کہ ایک طرف مادی قوت تھی اور ایک طرف روحانی امت تھی. ٹھیک. اور یہ وہ معرکہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء بھیجے گئے لکل قوم ہاد، مگر نبی محترم رحمۃ للعالمین نے وہ کام کیا کہ ایک امت تیار کی جو انبیاء کی وارث ہے، درست، اور اس ایمان کی وارث ہے جس کی استقامت یوم البدر میں دکھائی گئی. بالکل ٹھیک. اور اس کا کمال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے. اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اور اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. اس میں تینوں چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ میں مانیٹرنگ بھی کر رہا ہوں، سپروائزنگ بھی کر رہا ہوں، اور ہدایات بھی دے رہا ہوں، اور اپنے بندوں کا ایمان بڑھانے کے لیے معاون بھی ہوں، اور 1000 فرشتوں کے تعاون کا اس طرح قرآن میں ذکر کرنا. یوم البدر کی تاریخ تو خود خدا لکھ رہا ہے. اب یہ کہ دنیاوی اعتبار سے یہ کیا تھا، اس میں ایک سیاسی پہلو تھا اور دوسرا اقتصادی تھا. ٹھیک ہے. سیاسی پہلو یہ تھا کہ وہ جیسے کہ ابھی حضرت علامہ کی نظم پڑھی جا رہی تھی، اس میں ایک شعر یہ بھی ہے کہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. ہائے 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 ہائے. کہ حسب نسب، ذات پات، اور اس کے ساتھ اپنی ظلم کی بالادستی، اجارہ داری، ٹھیک، اس کو قائم رکھنا. ٹھیک. اور اس کے لیے رزق جو ہے ایک بڑی ہی دلچسپ ہے کہ یہ لوگ، مکہ جو تھا یہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ سینٹر تھا، یہاں کا ہر شخص ہی تاجر تھا. ٹھیک ہے. حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے، اور دیگر اصحاب بھی سارے تاجر تھے. ٹھیک. ان کے قافلے جاتے تھے رومنز کے لیے شام کی طرف، ٹھیک ہے، دوسری طرف ایران، اس طرح انڈیا کی طرف، تیسری طرف یمن کی طرف. جو شام کا مالدار تجارتی راستہ تھا وہ مدینہ منورہ سے گزرتا تھا. اوکے. اب ان کی اقتصادی ناکہ بندی بھی ہو سکتی تھی، جیسے انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطعہ کیا تھا، 3 سال رہا، ٹھیک، جس کے 6 مہینے بعد ابو طالب جو تھے وہ فوت ہوئے، 7ویں مہینے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں، اور اس کے بعد ان کے ظلم کی انتہا بڑھ گئی. ٹھیک. اور مکی زندگی جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے تمام ظلم سہے، مگر ایمان جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے جب کفار سے مقابلہ ہوتا ہے. جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اہل ایمان کا جذبہ اس طرح بڑھتا ہے کہ وہ یعنی فقط شنید نہیں رہتی، وہ دید الہی ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جس نے یوم البدر کو جنم دیا. اس میں 2 چیزیں جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ ہجرت اور جہاد، اور یہ بھی ہے کہ مہاجر اور مجاہد، اور اگر فقط مجاہد ہے تو دونوں برابر نہیں. ہجرت کا مقام بھی بہت بلند ہے. ترک عالم اختیار کوئے دوست، کہ اپنا دیس چھوڑنا، اپنے عزیز چھوڑنا، بڑی بات، بالکل دولت چھوڑنا. اس پہ گفتگو کرتے ہیں یوسف عرفان صاحب. اور یہ ظاہر یہ بیک گراؤنڈ پہ تھوڑی سی اور بات ہونی چاہیے کہ وہ جس طرح سے تیاری کر رہے تھے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، بیک گراؤنڈ کے حوالے سے تھوڑی اور گفتگو کریں گے کہ جس طرح سے اسٹریٹجی انہوں نے تیار کی تھی، اور جو ایک مقصد تھا کہ معاذ اللہ مدینے پہ چڑھائی کر دینی ہے، وہ کیا تھا بنیادی طور پہ. لیکن علامہ صاحب قرآن کا ورڈکٹ بڑا زبردست ہے غزوہ بدر کے حوالے سے، بتائیے ذرا. قرآن کریم نے تو ہر آیت میں کمال کر دیا. ایسا کمال کیا، ایک پرسیپشن اور تصور ہے کہ یہ جنگیں جیتنے کے لیے عددی قوت، افرادی قوت، فنون حرب، آلات حرب جو ہیں، یہی ہمیشہ کامل جو ہے وہ اپنا ایک ہتھیار ہے. اور آج بھی بدر سے والا یہ سوچ، آج بھی یہ سوچ اور پرسیپشن جو ہے آج بھی ہی پریویل کر رہی ہے. اسی وجہ سے ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں کہ ان کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، ان کے پاس تیاری زیادہ ہے. لیکن قرآن کریم نے یہ جو غزوہ بدر ہے، یہ قیامت تک آفتاب عالم کی طرح آفاق پر چمکتا رہے گا، اور یہ پیغام دیتا رہے گا کہ یاد رکھنا کہ یہ فتوحات، کامیابیاں اور کامرانیاں جو ہیں، یہ ہرگز تمہاری افرادی قوت کے سبب نہیں ہے. بالکل ایسا ہے، اور نہ تمہاری تیاری کے سبب ہیں. بالکل ایسا. قرآن کریم کی آپ آیات دیکھیے، سورہ آل عمران کی 123 سے 26 تک میں تلاوت کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اس دن جس دن تم بے سر و سامان تھے. اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا اظہار کرتے فرما دیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، اقوام عالم کو، کہ اگر کوئی قوم بے سر و سامان بھی ہوگی، تائید
بےعزتی شامل ہوگی تو بے سر و سامانی کہیں جو ہے وہ میٹر نہیں کرے گی, پھر بھی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے, کامرانی سے ہمکنار ہوں گے. پہلی بات ہی فرما دی کہ وہ دن یاد کرو جب بدر کے روز تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. فرمایا فاتقوا اللہ, بس اللہ سے ڈرو, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. شکر کس بات کا ادا کرنا ہے کہ اتنی بے سر و سامانی کے باوجود تم کامیاب و کامران قرار پائے. پھر فرمایا استقول للمؤمنین, اے محبوب کریم علیہ السلام جب آپ مومنین سے خطاب فرما رہے تھے, الن یکفیکم, کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے, ان یبدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اے محبوب کریم آپ یہ فرما دیجئے جب مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے 3000 فرشتے بھیج رہا ہے. 3000 فرشتے. میں ایک اور بات کرتا چلوں. جبریل امی حاضر خدمت ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ میں ایک سوال کرنے آیا ہوں. فرمایا پوچھیے. آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے نزدیک جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں سب سے بلند ترین مقام کن صحابہ کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے نزدیک سب سے بلند مقام جو ہے وہ اصحاب بدر کا ہے. تو وہ مسکرائے کہ یا رسول اللہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آسمان پر اللہ کے جتنے فرشتے ہیں ان میں سب سے زیادہ بلند مقام جو ہے اللہ کے ان کا ہے جنہوں نے آپ کے صحابہ کے ساتھ میدان بدر میں جہاد کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ولا ہاں ان تصبروا وتتقوا, اگر تم صبر کر جاؤ اور تقوی اختیار کرو تو نتیجہ کیا نکلے گا, وَيَأْتُوكُم من فورہم, اور پھر اللہ لے آئے گا من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ. پھر اللہ 3 کی جگہ 5000 فرما دے گا. اللہ اکبر. اس پہ گفتگو کرتے ہیں علامہ صاحب. یہ بڑا زبردست یہ جو قرآن کا ورڈکٹ ہے, اور یہیں آپ کو میں نے اس لیے روکا یہاں پہ کہ یہیں سے آپ نے ہمیں بتانا ہے یہ جو 5000 فرشتوں کی نصرت خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی وہ کیسا کرم تھا اللہ کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے, بیک گراؤنڈ پہ بات ہو رہی تھی, یعنی وہ اس تفاخر کے ساتھ چلے تھے کہ معاذ اللہ مطلب روند کے رکھ دیں گے مدینہ پاک کو, لیکن وہ خود روند گئے, ختم ہو گئے, برباد ہو گئے. بتائیے ذرا کیا بیک گراؤنڈ تھا اس کی؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 12-13 برس کفار مکہ نے مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا, مسلمان برداشت کرتے رہے, بالآخر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے. لیکن کفار مکہ نے یہاں بھی ان کو چین سے نہ بیٹھنے دیا, شر انگیزی کرتے رہے, ان کے لیے منصوبہ بندی کرتے رہے. اب انہوں نے یہ پلان کیا کہ سارا مال و دولت جمع کر کے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا جائے اور وہ سامان جو ہے شام میں جا کے بیچا جائے, اس سے جتنا منافع حاصل ہو اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ اس قافلے کو روک کر اس پر قبضہ کر لینا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اسلام کی دشمنی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, تو باہر نکلو اور اس قافلے کو روکو. تو جب نکلے تو اس تجارتی قافلے کے سالار حضرت ابو سفیان تھے جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کی بھی انٹیلیجنس تھی, ان کو پتہ چل گیا, وہ بچ بچا کے شام چلے گئے. ٹھیک ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ واپس آئیں گے تو پھر ہم ان پر حملے کی کوشش کریں گے, ان کا راستہ روکیں گے. ٹھیک ہے. کچھ صحابہ کو اسی تجارتی شاہراہ پر مقرر کر دیا اور خود صحابہ کرام کو لے کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. اور یہ مین آرٹری تھی جو مطلب ٹریولنگ کی مین آرٹری تھی. جی ہاں. ٹھیک. اب وہ قافلہ جب تجارت کے بعد واپس آیا تو ان کی انٹیلیجنس نے پھر بتا دیا کہ یہاں مسلمان موجود ہیں اور وہ بڑے نقل و حرکت ہیں. تو حضرت ابو سفیان نے ایک آدمی بھیجا مکہ میں اور وہاں سے 1000 فوجی لشکر بلوا لیا کفار کا, جس کا سردار ابو جال تھا. تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے, تو آپ نے صحابہ کرام کو ایک ترغیبی حکم دیا قافلے پر قبضہ کرنے کا. یہ کوئی جہاد کا حکم نہیں تھا, اسی لیے بہت سارے صحابہ پیچھے مدینہ طیبہ میں بھی رہ گئے تھے. تو کچھ صحابہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے, 313 ان کی تعداد تھی, مختصر سا ساز و سامان تھا. اور وہ جب بدر کے مقام پہ پہنچے تو وہاں وہ قافلہ تو بچ کے مکہ پہنچ چکا تھا, لیکن 1000 کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے وہاں موجود تھا. وہاں پھر یہ غزوہ پیش آیا. بالکل ٹھیک. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین یہ بڑی زبردست تاریخ ہے صاحب, اور یہ دل والوں کی تاریخ ہے, یہ جگر والوں کی تاریخ ہے, یہ جن کے گھٹنوں میں دم ہے ان کی تاریخ ہے ناظرین, جن کی ٹانگوں میں دم ہے ان کی تاریخ ہے, یہ کمزوروں کی تاریخ نہیں. ہمارے ساتھ رہیں, لوٹ کے واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بڑے مزے کی ٹپس بھی دیں گے. سارہ فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یعنی یہ جو جذبہ ایمانی کی بھی باتیں چلیں گی اور کچھ جو ہے وہ جسمانی باتیں بھی ساتھ ساتھ ہوں گی کہ جسم کو جو ہے کیسے مینٹین کیا جائے. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں.
خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں حاضر خدمت، اور رحمت رمضان میں بات ہو رہی ہے آج چونکہ یوم فرقان ہے ناظرین، تو غزوہ بدر کو ذرا سنیں بھی اور سمجھیں بھی کہ غزوہ بدر کے موقع پہ کیا کچھ ہوا تھا، اور مسلمانوں نے جو اپنی دینی حمیت کا اظہار اور اپنی ایمانی قوت کا اظہار کیا تھا اس کی نظیر ملتی نہیں ناظرین۔ سارا آپ کی بات نامکمل رہی تھی، کیا بتلا رہی تھی آپ فیٹ ڈائٹ کے حوالے سے؟ ہاں جی، فیٹ ڈائٹس وہ تمام ڈائٹس ہوتی ہیں جو آپ صرف وزن کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹیمپریری، لیکن اس میں آپ کی صحت سب سے زیادہ جو ہے افیکٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ ایگ ڈائٹ استعمال کر رہے ہیں، یا پھر صرف پورا دن آپ انڈا کھا رہے ہوں، یا پورا دن آپ صرف سوپ پی رہے ہوں، یا اس طرح کا، یا پھر ایپل کھا رہے ہوں پورا دن، اگر آپ سیب کھا رہے ہیں اور اس سے ویٹ لاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جو ہیں یہ ساری ڈائٹس جو ہیں فیٹ ڈائٹس کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے نقصانات کیا کیا؟ ہاں جی، نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہیلتھ خراب ہونا شروع ہو جائے گی، ہیئر فال کئی لوگوں میں ہو جاتا ہے، اسکن خراب ہونے لگتی ہے، چکر آتا ہے، ویکنیس ہوتی ہے، کئی لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے بالکل ویٹ میں ہاں جی لوز کرنے کی کوشش کریں تو وہ اسٹارویشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسٹارو کرتے ہیں خود کو، تو اس صورت میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، اور ایونچولی پھر جیسے کانسٹیپیشن، ایسیڈیٹی، اس طرح کی تمام اور ایشوز آنے لگتے ہیں، اور پھر آگے جا کے یہ میجر ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، اس سے میجر جو ہے ہیلتھ ایشوز بھی اس کی وجہ سے جو ہے کاز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بتائیے مارکیٹ میں ویسے آج کل کون کون سی فیٹ ڈائٹس موجود ہیں؟ اس طرح کی بہت ساری ڈائٹس ہیں، سب سے کامن ڈائٹ جو اس وقت یوز ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ یوز کرتے بھی ہیں، فالو بھی کرتے ہیں، وہ کیٹو ڈائٹ ہے۔ اوکے، کیٹو ڈائٹ بھی فیٹ ڈائٹس کے اندر ہی آتی ہے، اور اس کے علاوہ کیبج سوپ ڈائٹ، اس کا نقصان بھی کیا ہے؟ بہت سارے نقصانات ہیں۔ دیکھا جائے تو کیٹو ڈائٹ بیسکلی جو ڈیزائن ہوئی ہے وہ ایپیلیپسی کے پیشنٹس کے لیے ڈیزائن ہوئی ہے، لیکن عام طور پہ لوگ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو یہ سوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، وہ بس چاہتے ہیں کہ ہمیں کیٹو ڈائٹ سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ویٹ لاس جلدی ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں تو جب یہ سٹارٹ ہوئی تھی تو جنون کی حد تک جی بالکل، ابھی بھی ہے لوگ بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم کیٹو ڈائٹ فالو کریں، لیکن اس سے پھر ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کیٹو فلو ہوتا ہے۔ کیٹو فلو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چکر آتا ہے، ویکنیس ہوتی ہے، آپ سے کانسنٹریٹ نہیں ہوتا ڈیلی بیسس پہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہماری جو باڈی ہے وہ ڈیزائن ہوئی ہے گلوکوز کو یوز کرنے کے لیے، لیکن آپ اس کا وہ نظام ہی چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم لوگ جو ایک نیچرل نظام ہے باڈی کا، ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں کہ ہماری باڈی جو ہے فیٹس کو جو ہے برن کرنا شروع کر دے، تو اس کے نقصانات ضرور ہوں گے۔ اب جب بھی نیچرل میکینزم کے اگینسٹ جائیں گے اس کے نقصانات ضرور ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم نے بھاگنا دوڑنا نہیں ہے، ورزش نہیں کرنی، ایکسرسائز نہیں کرنی، ہم نے اس طرح سے بالکل اس طرح سے، حالانکہ کیٹو ڈائٹ پہ بھی آپ کو ورزش کرنا ضروری ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو ملٹی وائٹامنز ساتھ ساتھ جو ہے وہ سجیسٹ کر دیے جاتے ہیں، جو کہ آپ کو ڈائٹ سے چیزیں مل سکتی ہیں، ڈائٹ سے وہ چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ آپ فروٹس نہیں کھا سکتے، آپ ویجیٹیبلز نہیں کھا سکتے، اور آپ نے ہائی فیٹ ڈائٹ پہ رہنا ہے، اس میں آپ 80 to 90% صرف فیٹس لے رہے ہوتے ہیں، اور بہت کم کوانٹٹی میں آپ جو ہے اپنا یہ دوسری جیسے کہتے ہیں کاربز اور پروٹینز کا آپ انٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ، خاص طور پہ اس پہ بہت ساری ریسرچز بھی آ چکی ہیں، اور کئی لوگوں کو اس کے نقصانات بھی ہوئے، یعنی آگے جا کے ہارٹ ڈیزیز بھی کاز ہو سکتی ہے۔ چلے اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ عرفان صاحب سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں بات رکی تھی۔ کفار کا لشکر ہے، تیاریاں بے انتہا ہیں، کیا ہیں ذرا یہ بتائیے؟ مسلمانوں کی بے سر و سامانی ہے، کیا بے سر و سامانی ہے یہ بتائیے؟ یعنی کہ وہ کمپیریزن تھا، ایک طرف کفار کا طاقتور ترین لشکر ہے، دوسری طرف مسلمان۔ الحمدللہ بے سر و سامانی کا تو آپ نے خوب ذکر کیا تھا کہ بھئی 2 گھوڑے ہیں، 70 یعنی زیرے ہیں، اور تلواریں وہ 60 زیرے اور تقریباً 80 اونٹ ہے، بالکل ایسا ہی۔ اور دوسری طرف جو ہیں وہ ایک سپر پاور جس نے ارد گرد کے سارے قبائل کو اپنے ساتھ ملایا، بہت سی اپروپریٹ ورڈ ہے۔ ہاں جی، وہ سب اکٹھی ہو کر حملہ آور ہوئیں، اور اللہ نے ہمیشہ اتحادی قوتوں کے حوالے سے یہی کہا ہے کہ اے مسلمانوں تم ایمان پر مستقیم رہو، ثابت قدم رہو۔ یہ جو اتحادی قوتیں بن کر آ رہی تھیں مکہ سے، یہ ان کے دل جدا جدا ہیں، یہ جلدی علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ اور اس میں جو سب سے بڑا جو تھا، ایک تو یہ کہ ویسے یہ آیت مبارکہ آج بھی ثابت ہوتی ہے۔ جی بالکل، آج بھی اسی طرح آج بھی اسی طرح ہی ہیں، جو مقصد و مفادات کے لیے ملتے ہیں ان کے دل جدا جدا ہیں۔ جی بالکل۔ اور جبکہ امت مسلمہ کا یہ ہے کہ خیمہ ہائے موجودہ دل ہا یکیس، کہ ہمارے خیمے مختلف ہیں، کوئی انصاری ہے، کوئی یعنی مکی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی صہیب از روم ہے، کوئی بصری ہیں، کوئی حبشی ہیں، اور سارے ایک ہیں، کیونکہ وہ ایک مساوات انسانی کے ایک ہے نا، مقصد ایک ہے، مقصد ایک ہے۔ اب مکہ کا جو سب سے بڑا تھا کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ اوجڑی رکھی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اب تو خود ان سے نبٹ لے۔ نام لے کے کہا تھا آپ نے، یہ عتبہ ہے، یہ شیبہ ہے، یہ ولید ہے، اور یہ سارے نام لیے تھے آپ جی، اور امیہ بن خلف ہے، اور ابو لہب جو یعنی ابو طالب کے بعد
قبیلے کے سردار بنے. یہ دونوں پیش تھے. اور حال تو ان کا یہ تھا کہ قرآن چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے, ابو سفیان بھی, ابو جہل بھی, دیگر بھی. اور مگر ان کو کیا چیز روکتی تھی؟ کسی کو اپنی دولت کا نشہ روکتا, بالکل ٹھیک, کسی کو اپنے حسب کا نشہ روکتا تھا, کسی کو اپنی امارت کا کہ میں سردار ہوں. ایسے ہی اسی لیے ابو جہل نے بھی کہا کہ جب میری گردن کاٹنی ہے تو نیچے سے کاٹنا, میری سرداری بحال رہے. اچھا, وہ بڑا زبردست واقعہ ہے, وہ آگے جا کے لوگوں کو سنانا ہے. لیکن اس میں بتائیے جو ان کے لشکر کی سچویشن کیا تھی, یعنی وہ کیا کہا جاتا ہے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ شرابیں پینا اور عورتوں کو لانا, کیا وہ تو ان کا روٹین تھا نا کہ رات کو مجرے کرنا, وہ عمرا کا روٹین بن گئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ دولت کی فراوانی تھی, دولتیاں بھی بہت زیادہ تھیں. ان دولتیوں کے نشے ہی میں آئے تھے کہ ہم 1000 ہیں, آج انہیں ختم کر دیں, کیونکہ ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نعوذ باللہ قتل کرنے کا پروگرام بنایا. جی شہید کرنے کا پروگرام بنایا تھا. اور اتنی جرت نہیں تھی کہ ایک قبیلہ ذمہ داری لے, وہ سارے قصاص کا مسئلہ نہ ہے, قصاص کا مسئلہ نہ ہے, اور تاوان دینا پڑے تو ہم دے دیں. درست. اب جب اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا اور پھر جا کے یہاں پر 2 بڑے قبیلے جو یعنی خزرج اور اوس, اور جبکہ مدینے میں بسنے والے جو تھے وہ آل قحطان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آل عدنان میں تھے. یہ قبیلے جب متحد ہوئے اور جبکہ وہاں پر امیہ بن ابی, وہ کیا کہتے ہیں, وہ ابی امیہ جو ہے بن خلف, جو ہاں جی امیہ بن خلف, ہاں جو سردار بننا تھا یہودیوں کی مدد سے, وہ بھی یعنی اپنے ساتھ عبداللہ ابن ابی مدینہ کی بات کر رہے ہیں نا, منافق اعظم نا جو بادشاہ چاہتا. ہاں جی بالکل. اصل جو چیز تھی کہ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے آئے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے تعاون اور حفاظت ایسے کی کہ مجھ پر توقع کرو, توکل کرو, پھر دیکھو میں تمہیں تحفظ کیسے دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی مجاہدین کی تعداد 313, وہاں 1000 کا لشکر, جو اسلامی لشکر تھے اس کے اونٹ تھے تقریباً 70, کفار کے اونٹ تھے تقریباً 700 کے قریب. یعنی یہاں عالم یہ تھا کہ لشکر اسلامی کے گھوڑے تھے 3, صرف 3, اور وہاں جو کفار کے پاس گھوڑے تھے وہ 700 کے قریب تھے. یہاں لشکر اسلامی کی تلواریں تھی ٹوٹل 8. آپ سوچئے, تصور, جسٹ امیجن, یعنی آج جن کی ٹانگیں کانپتی ہیں امریکہ سے بات کرتے ہوئے یا مغرب سے بات کرتے ہوئے, یہ ہماری اصل تاریخ ہے صاحب, یہ اصل تاریخ ہے. 8 تلواریں مسلمانوں کے پاس, کفار کے پاس 950 تلواریں تھیں, اور لشکر اسلامی کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 7 مطلب 6 یا 7 زریں تھی, اور کفار کے پاس جو ہے وہ 950 کے قریب زریں تھیں. یہ مطلب کمپیریزن ہی نہیں ہے نا صاحب. جنگیں ہمیشہ کمزور اور طاقتور میں ہوتی ہیں. واہ. اگر اسلحے کی بنیاد پہ جنگیں ہوتی ہوں تو ہر سپر پاور جو ہے وہ پوری دنیا کی حاکم بن جائے. بالکل ٹھیک, بات آگے بڑھاتے ہیں. لے کر آ جائے. اب ذرا یہ بتائیے, یہ جو بات ہم کر رہے ہیں جس میں کفار کے لشکر کی اور یہ مسلمانوں کے لشکر کی, یہاں توکل اپنے عروج پر ہے, یہاں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع فروزہ ہیں. بالکل. اس میں دیکھیں, اگر آپ ٹیکنیکلی بات کریں, لاجیکلی بات کریں, تو آپ فوراً ڈسکارڈ کر دیں گے. آپ کو صاحب یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. پاسبل نہیں, بالکل ہو نہیں سکتا نا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے یہ پاسبل ہے. یہی تو قرآن نے بات بتائی نا کہ تمہاری افرادی قوت, تمہاری عددی قوت اور تمہارے یہ آلات جو ہے حرب, فنون حرب, یہ نہیں, ان کے پیچھے اگر کار فرما ہے تو تمہارے رب کی قوت کار فرما ہے. میں قرآن کریم کی آیات کو کنٹینیو کروں گا آگے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ یہ لوگ کفار, یہ قریش مکہ پھر شدت کے ساتھ حملہ کریں تمہارے اوپر. پہلے وعدہ کیا سورۃ انفال میں, انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, پہلے 1000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا کہ 1000 فرشتے بھیجوں گا. پھر جب مارکا شروع ہوا تو فرمایا کہ تمہیں 3000 فرشتے ملیں گے, اور جب 3000 کے بعد فرمایا کہ ثابت قدم رہو گے اور صبر سے کام لوگے. اگر یہ دوبارہ تم پر حملہ کرتے ہیں شدت کے ساتھ, قوت کے ساتھ, اللہ فرماتے ہیں من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. پھر ہم ایسے فرشتے بھیجیں گے جو نشان زدہ ہوں گے, ان کے گھوڑے نشان زدہ ہوں گے, وہ فرشتے تمہارے پاس آئیں گے, اور پھر 1000, 3000 اور پھر 5000 فرشتے آئیں گے. اور ادھر تو 1000 کے قریب تھے نا, ان کے مقابلے 5000 فرشتے آ رہے ہیں. دیکھیے اچھا یہ لاجک کیا ہے, مجھے ایک فرشتہ ہی کافی تھا, یعنی جبرائیل امی کا ایک پر جو ہے وہ مشرق سے لے کے مغرب تک پھیل جاتا ہے, ایک پر ہی کافی, ایک ہی پر کافی تھا. 600 پر ہے جبرائیل. مطلب آپ آئیں تو شہر صدوم کو یوں پروں پہ اٹھائیں اور دھڑ کر کے نیچے کر دیں,
تو یہ آپ کے لیے تو معاملہ ہی نہیں تھا. یہ امت مصطفیٰ کو تقویت دینا مراد تھا کہ اپنے گرد و نواح میں وہ اپنی افرادی قوت کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ ملائکہ جنگ لڑ رہے ہیں, یہ ملائکہ موجود ہیں, اور ایک فطری سی بات ہے یعنی بشری تقاضوں کو ملوز رکھتے ہوئے جو ان کو میدان میں اتارا گیا تاکہ انہیں اگلی بات ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا کہ دشمن کی نظروں کو ایسا فریب نظری میں مبتلا کیا کہ انہیں اہل ایمان جو تھے اپنے سے دوہرے نظر آ رہے تھے, کیموفلاج کر دیا, بالکل ایسا ایلین تھا, ایسا کیموفلاج کیا کہ وہ دیکھتے رہ گئے. اور کئی پہلو آ جاتے ہیں نا, ادھر بارش برسا دی, ادھر کیچڑ ہو گیا, اور یہاں زمین پختہ ہو گئی, ریتلی زمین تھی, یہ کیا. اس کے بعد اگلا کام یہ کیا کہ ان کی نظروں کے سامنے مسلمانوں کی تعداد کو دوہرا کر کے دکھایا, جس سے ان پر ہیبت اور خوف طاری ہو گیا. پھر فرمایا فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. جاؤ 2-2 3-3 ایک مسلمان کا اکٹھے ہو جاؤ, اس کو ثابت قدم رکھو, اور فرمایا پھر ان کی گردنوں پر اور ان کی باہر بند پر وار کرو تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اہل ایمان کی قوت کیا ہے. اچھا, یہی وہ موقع ہے جہاں پر سرکار علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ صدیق دیکھو میں جبرائیل امین کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا ہے آپ نے. اچھا, یہی مبارکباد دی. اچھا, یہی وہ موقع ہے جہاں صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم تلوار جو ہے وہ کافر کی گردن کے قریب لاتے تھے تو ہمارے سامنے سے ان کی گردنیں اڑ کے ہوا میں جاتی, اور ہم پریشان تھے, تلوار ابھی چھوتی نہیں اور گردن پہلے اٹھ جاتی تھی. جی بالکل بالکل. اور ما رمیت اذا رمیت ان اللہ رما, تم نے قتل نہیں کیا, ہم نے قتل کیا, بالکل ٹھیک. اچھا, اللہ فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم, اللہ فرماتے ہیں اصل میں ہم نے تمہیں یہ بشارت دی ہے, تمہیں خوشخبری دی ہے. کیوں دی ہے؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ, کہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے, تمہارے دلوں کو مطمئن کر دیا کہ تم نے اگر ایک رب پر ایمان لائے, میرے حبیب پر ایمان لائے, اس کا ثمر یہ ملے گا تمہارے دلوں پر ہم اطمینان طاری کر دیں گے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, اور یہ جو فتح تمہیں ملی ہے تمہارے رب کی طرف سے جو بڑا ہی زبردست حکمت والا ہے, غالب ہے اور حکمت والا ہے. اور آگے فرماتے ہیں لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اللہ فرماتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کافروں کی جڑ ہی کاٹ کے رخ دیں, ان کا پورا حصہ ہی کاٹ کے رکھ دیں کہ دوبارہ یہ سر اٹھا نہ سکیں, ان کو ایسے کر کے رکھ دیں. فرمایا فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے خائب و خاسر, نامراد اور ناکام ہو کے لوٹیں. بڑی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز بیان فرما دی, ان کو کسی پہلو سے نہیں چھوڑنا, کسی پہلو سے نہیں چھوڑنا ہے ان کو. اور وہ یہی وجہ تھی کہ خائب و خاسر ہو کے لوٹے, ناکام ہو کے لوٹے, نامراد ہو کے لوٹے یہاں سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب تمہارے سامنے یہ لوگ آ جائیں اور پھر تم ڈٹ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, پھر اس کے بعد کمپرومائز نہیں کرو. دیکھیں نا, پہلے بات فرمائی کہ ان تصبروا, اگر تم صبر کرو گے اور ثابت قدم رہو گے تو میں 3 کے 5000 کر دوں گا. ملائکہ 3 تھے 5, لیکن بنیادی شرط کیا ہے؟ ثابت قدم بھی رہنا ہے اور صبر. اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا جو میں اگر کرکس نکالوں پوری آیات کا, تو اس میں ایک لفظ جس کو میں اگر مطلب اس پوری گفتگو کو ایک لفظ میں پرو دوں تو توکل بنتا ہے نا. اور جنگیں تو جذبوں سے جیتی جاتی ہیں, توکل سے جیتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آلات حرب بھی ہونے چاہیے اور اس کے بعد فنون حرب بھی ہونے چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن توکل جو ہے وہ بنیادی چیز بنیاد ہے نا. اور آگے اگر موقع ملا تو پریکٹیکلی تو دیکھیں نا, اگر آپ اس کی دیکھیں تو وہ تو سچویشن تو کچھ اور ہی ہے نا. بالکل وہ تو بنتا ہی نہیں ہے لاجیکلی کہ جی آپ کو سامنے جا کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 3 گھوڑے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, آپ سوچئے 8 شمشیریں اور 3 گھوڑے لے کے آپ جہاد کرنے جا رہے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں. 313 کی تعداد میں بھی آپ پورے نہیں ہیں, تعداد میں بھی اگر پورے ہوتے, آلات حرب بھی پورے نہیں ہیں, تو عسکری جو تمہارے تیاریاں وہ بھی مکمل نہیں ہیں, اور پھر تقدیر بدلنے چلے ہیں قوم کی, قوم کی تقدیر بدلنے چلے ہیں. اور پہلا اثر ہوتا ہے. اب ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, اس میں جو جس وقت یہ منظرنامہ یہ ظاہر ایک پرچم جو ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی دست مبارک میں, ایک حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست مبارک میں, تو مہاجرین کی نمائندگی مولا کائنات فرما رہے ہیں, انصاریوں کیا فرما رہے ہیں. اب یہ لشکر چل رہا ہے, سرکار علیہ السلام آگے اب پڑاؤ ڈالنے کا موقع ہے, حکمت عملی سیٹ کرنی ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ آپ نے رکنا کہاں پہ, اسٹے کہاں پہ کرنا ہے. یہاں جو کمانڈر اعظم ہیں انہوں نے مشاورت کی, ذرا بتائیے کیا ہوتا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو جنگ کا فلسفہ سمجھا دیا صحابہ کرام کو کہ اسلام میں ظلم کرنے کے لیے جنگ کرنا جائز نہیں ہے, طاقت و تاراج کے لیے, قتل و غارت کے لیے جنگ کی اجازت نہیں ہے, ہوس ملک گیری کے لیے جنگ کی اجازت نہیں ہے. قرآن پاک میں جنگ کے اصول بیان کیے, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, جنگ کس مقصد کے لیے لڑی جائے؟ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے. اور کن سے لڑی جائے؟ یقاتلونکم, جو تم سے لڑیں, پہل کی اجازت نہیں, جو لڑنا چاہتے ہیں, جو آمادہ قتل ہیں, ان سے جنگ لڑی جائے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کی کچھ شرائط ہیں, ولا تعتدوا, اس حالت میں بھی جب کہ انتقام کی آگ سینوں میں بھڑک رہی ہو, اس وقت بھی حد سے تجاوز نہ کرو. حد سے تجاوز کیا ہے؟ معذوروں پر حملہ نہ کرو, عورتوں پر حملہ نہ کرو, بچوں پر حملہ نہ کرو,
اور مذہبی پیشواؤں پر حملہ نہ کرو، فصلوں کو تباہ نہ کرو، خانقاہوں اور عبادت خانوں پر حملہ نہ کرو، یہ شرائط مقرر کر دیں. تو ان کے ساتھ جنگ کی اجازت دی. یہ تو پہلی اسٹریٹجی تھی کہ کسی پر ظلم نہ ہو اور اعلائے کلمت الحق جو ہے وہ پیش نظر رہے. پھر جب خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جہاد سے پہلے ارشاد فرمایا تو اس میں بھی فرما دیا کہ جہاد رضا الہی کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور پھر اسٹریٹجی جو تھی اس میں پڑاؤ کے حوالے سے یہ تھا کہ آپ نے ہر موقع پر مشاورت کی. بدر جو ہے ہسٹوریکلی یہ متحقق ہے کہ ایک آدمی کا نام تھا جس نے وہاں ایک کنواں بنوایا ہوا تھا. اس کنویں کا نام بھی اس کی مناسبت سے بدر ہو گیا. پھر اس کے آس پاس اور بھی کنویں تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کو لے کر چلے تو وہ جو پہلا کنواں تھا نا اسی پہ ہی آپ نے پڑاؤ ڈالا. تو ایک صحابی جو تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وحی ربانی ہے یا رائے ہے کہ یہاں پڑاؤ ڈالا جائے؟ حضور نے فرمایا یہ رائے ہے، آپ بتائیں اگر اس سے بہتر کوئی تجویز ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہم ذرا آگے چل کے پڑاؤ ڈالیں تاکہ تمام کنویں ہمارے عقب میں ہوں، عقب میں ہو جائیں، جن سے حضرت حباب بن منظر رضی جی اللہ ہاں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں وہ سارے کنویں ہمارے عقب میں ہوں اور ہم آگے ہوں، تاکہ جب دھوپ کی گرمی ہو کل یوم الفرقان پہ تو ان کا پانی بند ہو جائے کفار کا اور سارے پانی پر ہمارا قبضہ ہو. تو حضور نے اس تجویز کو بڑا پسند کیا. یہ جنگی حکمت عملی تھی. تو آگے چل کے پڑاؤ کیا. اب وہاں اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ریتلا علاقہ تھا اور میدان بدر میں وہ فراز تھا، اونچائی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال جو نازل کیا ہے نا یہ غزوہ بدر کے بعد نازل کی ہے اور یہ ساری غزوہ بدر کے متعلق ہے. اچھا وہ کیا؟ اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں پر سکینت نازل کر دی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے تمہاری مدد کی اور مال غنیمت میں تمہیں یہ مشورہ دیا، حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنائم کو تقسیم کرنے کا اختیار ہے. مال غنیمت کو جمع کرنے کا لالچ بھی بندہ مومن کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، اس کا بھی سارا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جتنا کسی کو دیں، جو دیں، جیسے مناسب سمجھیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اب رات کو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی، مجاہدین اسلام جی بھر کے سوئے، نیند نازل کر دی اور صبح اٹھے تو شاش بشاش فریش ہو گئے. تو اس وجہ سے بارش کی وجہ سے وہ ریت بیٹھ گئی، میدان ہموار ہو گیا، وہ سخت ہو گئی. کفار کی چھاؤنی جدھر تھی وہاں مٹی زیادہ تھی، کیچڑ ہو گیا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات عبادت میں گزاری. اس منظر نامے پہ آؤں گا. اسی وجہ سے ایک قول ہے کہ یہ جو یوم البدر کی رات ہے یہ بھی شب قدر ہے. سبحان اللہ. اس پہ آؤں گا. شب قدر ہونے کا بھی ایک میرے آپ کے سرکار علیہ السلام کی جو اس رات کی دعائیں ہیں اور پھر وہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھارس ہیں اس پہ تو گفتگو الگ سے کریں گے، وہ بڑا ایک لطیف سا موضوع ہے. آپ عائشہ صاحبہ آپ کے کچن کا محاذ کہاں تک پہنچا ذرا بتائیے، عوام سننا چاہتی ہے. بالکل سر، میں نے جو دہی پھلکیاں تھیں اس کو ریڈی کر کے فریج میں رکھا ہے اور یہاں پہ میں پراٹھا رول اسمبل کر رہی ہوں. میں نے کہاں سے اسمبل کر رہی ہیں؟ چائنا سے کر رہی ہیں؟ سر ادھر ہی اپنے کچن سے کر رہی ہوں. میں نے جو ہے سب سے پہلے بس پراٹھا بنا لیا، اس کے اوپر یہ گارلک مایو لگا رہی ہوں، یہ ملائی چکن جو میں نے ریڈی کیا وہ لگا رہی ہوں، تھوڑا سا سیلڈ اور اس کو رول کر کے رکھ رہی ہوں. اور یہاں پہ جو ڈرنکس ہے اس کو بھی میں نے اس کے اندر سب سے پہلے تھوڑا سا لیمن کے سلائس ڈالے، لیمن جوس ڈالا، اس کے ساتھ تھوڑے سے میں نے منٹ لیوز ڈالے، اس کے علاوہ میں نے بلو سیرپ ڈالا، اس کے ساتھ میں نے تھوڑے سے بیزل سیڈز کو بھگو لیا تھا وہ ڈالا، بالکل لاسٹ میں برف اور سوڈا ڈالے کے. ٹھیک ہے، کام تمام ہوا؟ بالکل سر، انشاءاللہ پھر 15-20 منٹ میں ہماری افطار ریڈی ہو جائے گی. واہ جی واہ.